بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور اس وقت شاہ علی شاہ انگریزوں کے سفیر کی حیثیت سے چائنا، تاجکستان اور افغانستان کا سفر کرتا تھا۔ اس زمانے میں شاہ علی شاہ کا نور ظاہری طور پہ آغا صمد کے نام سے سفر کرتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو ریئل واقعہ ہے، اور باقاعدہ تحقیق کے بعد میں نے آپ لوگوں کو آگے کیا ہوں، اور آپ لوگ خود بھی اس وقت وادی ہنزا، گاؤں مسگر جو میرا آبائی گاؤں ہے، وہاں آپ جا کے باقاعدہ وہاں کے بزرگوں سے مجھ سے بہتر طریقے سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں مجھے یاد نہیں ہو جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک سب سے بڑا معجزہ سورج رک گیا تھا۔ ابھی آپ لوگ پورا سن لینا کہ سورج 6 بجے غروب ہونا تھا، لیکن رات کے 3 بجے تک وہاں سورج غروب نہیں ہوا تھا اس گاؤں میں۔ تو وہ واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا۔ امام نے ادھر آدھکائے 3 دفعہ امام کا فرمان میں یہ بتایا تھا کہ میں 3 دفعہ اس روڈ سے گزرا ہوں، 3 دفعہ آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ اب حکم الہی سے آپ لوگوں کو میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر امام کا جو دعا سے اس گاؤں کا اندر گندم کا جو فصل پکنے لگی، کیونکہ اونچائی پہ یہ گندم کا فصل اس وقت نہیں پکتا تھا۔ ابھی موسم گرم ہو، اس زمانے میں برف زیادہ ہوتی تھی، دعا سے ہوا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں گاؤں میں دیدار کے دوران امام نے رات کو نکلنے کا منع کیا تھا۔ پھر اس میں جو معجزات جن لوگوں کو ہوئے وہ بھول گئے تھے، کس وجہ سے نکلے تھے، پورا میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ آئیے آپ بھی تھوڑا سا سننے کے بعد آپ لوگ خود بھی تحقیق کریں، کیونکہ ابھی ظاہر ہے یہ مسگار میرا آبائی گاؤں ہے، میں نے سنا ہے، اور آج کل کے زمانے میں لوگوں کے پاس جدید دنیا، وہاں جا کے اس علاقے سے فوٹوگرافی بھی کر کے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ویڈیو، اور جگہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ واقعات ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آغا علی شاہ کو لینے کے لیے اس وقت تو ظاہر ہے کہ برطانوی سفیر کی حیثیت سے چائنا گیا تھا، واپسی پہ ہنزا کے نواب نے مسگر گاؤں کے ان کو حکم دیا کہ ظاہر اس زمانے میں نوابی تھی جو اسی کا انڈر چلتا تھا، اور نواب کو بمبئی سے ٹیلی گرام موصول ہوا تھا کہ آغا شاہ علی شاہ آغا صمد کے روپ میں چائنا سے بر صغیر یعنی اس زمانے کے ہندوستان آ رہے ہیں، آپ جا کے وہاں سے ریسیو کریں۔ اس سے پہلے نواب ہنزا کو بھی یہ پتہ نہیں تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو حکم بھیجا کہ بھائی آپ لوگ وہاں پر جائیں، آغا صمد نام کا ایک سفیر ہے انگریز، اس کو لے کے آئیں۔ وہاں کے گاؤں کے لوگ گئے۔ آگے اس زمانے میں جو اب موجودہ پاکستان کا جو حصے میں آیا ہے، اس زمانے میں ہندوستان کا جو حصہ تھا تو کچھ کافی حد تک چائنا کا اندر ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، جس سے موجودہ اب پاکستان کا پاس بھی وہ نہیں ہے، چائنا میں چلا گیا ہے۔ ہرالی گوز کہتے ہیں۔ وہاں سے امام کو ریسیو کرنا تھا۔ یہ گاؤں کے 15 اس زمانے کے جو بزرگ تھے وہاں گئے، وہاں سے امام کو ریسیو کیا۔ واپسی پہ آتے ہوئے بس وہ شام ہو گئی، تو امام سے کہا کہ بھائی یہاں کدھر سٹے کرتے ہیں، یہاں پر سنا ہے کہ یہاں اس پہاڑ میں اوپر کوئی غار ہے، ہمارے ساتھ وہ بندہ نہیں جو پہلے یہاں چراگاہ کے طور پہ استعمال کرتا، اس کو یہ غار پتہ تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں ڈھونڈتے تو تھوڑا اندھیرا ہو رہا ہے، اوپر پہاڑ کے نیچے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ امام کا دیکھو یہاں پر بھی امام نے بولا میں نے اس غار میں 3 دفعہ سٹے کیا ہوں، 3 دفعہ آیا ہوں، 3 دفعہ ادھر سے گزرا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو راستہ۔ امام خود آگے ان سے آگے چلتا گیا، اس غار تک لے گئے جہاں صبح تک وہاں سٹے کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر صبح ہو گئی، وہاں سے سفر کی طرف یہ ہندوستان موجودہ پاکستان اس زمانے کے ہندوستان کی طرف انہوں نے سفر شروع کی۔ وہاں پر 6 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر۔ تو جو بھی دن ہے 6 گھنٹے کا سفر کرتے کرتے جب پاکستان کے بارڈر پہ پہنچ گئے
تو موجودہ پاکستان کا بارڈر اس زمانے میں ہندوستان تھا، بار بار یہی بولتا ہوں سوری. تو وہاں پر پہنچ گئے. تو وہاں پر ہمارے ان بزرگوں نے بس ان کو تو اتنا معلومات نہیں تھی کہ امام یہ معجزہ بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں جب یہ صرف یا علی یا اللہ کے تصویر کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہی پڑھتے تھے. تو امام نے کہا کہ بھائی ہم چلیں گے. انہوں نے عرض کی کہ یا آغا صمد، یہاں سے وہاں پہنچنے میں تقریباً 6 گھنٹے کا اور راستہ ہے، اور 6 گھنٹے کا جو سفر ہے اس میں تقریباً اندھیرا رات کے 3 بج جائے گا. تو امام نے کہا کہ نہیں، اب سورج بھی غروب ہونے والا ہے. تو امام نے کہا نہیں، ہم چلیں گے، چونکہ سورج بھی کسی کے حکم سے چلتا ہے. وہاں سے وہ لوگ امام کے حکم مانگ کے چلے. کہتے ہیں کہ جب وہ سورج کا غروب نہیں ہوا تھا، پورا وہ 6 گھنٹے کا مسافت طے کر کے تقریباً جو وہاں 6-7 بجے سورج غروب ہوئی، وہاں سے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کو سٹے کرنا تھا. اس جگہ کا نام ہے دلسن، موجودہ گاؤں مسگر میں ہے. تو وہ دلسن اس جگہ کا نام ہے. وہاں آ کے جب جگہ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ اچانک اندھیرا چھا گیا. پتہ چلا کہ وہ نیر اعظم جسے آپ صبح کا ستارہ کہتے ہیں آسمان کے سینٹر میں تھا، یعنی رات کے 3 بج چکا تھا. اب یہ معجزہ دیکھو، امام کے حکم سے سورج بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. ہم لوگ اس نور کو اب تک صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے. اس کے بعد یہاں سٹے ہوا. سٹے کے بعد پھر صبح ادھر سے آتے ہوئے گاؤں مسگر جہاں امام نے دیدار دینا تھا، آتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں سے اکثر اوپر سے سلائڈنگ ہوتی ہے. تو امام کو اس جگہ کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں، حالانکہ میں اس گاؤں کا ہوں. تو امام کو کہا گیا کہ یہاں رکنا پڑے گا. ہم 2 بندے یہاں سے کراس کر کے اوپر دیکھتے کہ اوپر سے سلائڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر سلائڈنگ ہوتا رک جائے گا تو ہم نکلیں گے یہاں سے. امام نے کہا کہ یہ بولا کہ یہ بھی کسی کے حکم سے یہ پتھر گرتے نہیں گریں گے، چلو. اس کے بعد وہ جو مسلسل 24 گھنٹے میں کئی بار سلائڈنگ ہوتی، وہ جگہ آج تک سلائڈنگ نہیں ہوا. یہ دوسرا معجزہ. اب اس کے بعد امام گاؤں میں تشریف لے آئے. گاؤں میں اس زمانے میں جو نوابوں کی حکومت ہوتی، ان کا جو سیکرٹری ہوتا تھا، وہاں اس کے گھر پہ امام نے سٹے کیا. منشی گھر پہ سٹے کیا، اور امام نے حکم دیا کہ کل دیدار ہوگا، رات کو کوئی نہیں نکلنا. دیکھو عجیب بات ہے کہ امام کہہ رہے کہ رات کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اس زمانے میں جتنے بھی گھر تھے ایک جگہ ہوتا تھا، ارد گرد 4 دیواری ہوتی تھی، اور مین گیٹ بند کرتے تھے تو پورا سارا گھر مطلب جیسا آج کل ٹاؤن ہاؤسنگ کا نظام ہے اس طرح کا تھا، تو بند ہو جاتا تھا. تو امام کا یہ حکم ہوا، سب گاؤں میں اعلان کیا. گاؤں میں کیا بس 50-60 گھر ہی ہوں گے اس زمانے میں. تو ان کو اعلان کیا کہ وہ ایک ہی جگہ تھا. تو وہاں سب سے بڑا اس زمانے میں پرابلم یہ تھا کہ گھر میں روشنی کے لیے رات کو کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک وہ جس کے پاس جانور ہو، ذبح کیا ہو، اس کے چربی سے وہ پکلا کے اس کے تیل سے وہ جو چمنی بولتے تھے وہ ہوتا تھا، یا تو نہیں تو پھر گھر میں جو نا لکڑی مسلسل آگ لگا کے چھوڑ دیتے. ایک تو آگ بھی جلانا اس زمانے میں مشکل تھا کہ پتھر رگڑ کے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں میں پتھروں کو رگڑ کے جو آگ جلاتے، یہی نظام سے وہاں آگ لگانا پڑتا تھا. اس لیے وہ آگ کو جو ان کا جہاں آگ جلنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ مسلسل لکڑی ڈالتے تھے تاکہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. اتفاق سے میری دادی، میرے دادے کی ماں، میرے دادے کی والدہ، وہاں سے وہ اتفاق سے وہ لکڑی وہ رات کو جو جلانے کے لیے تھا وہ اپنے جھونپڑی میں لانا بھول گئی. تو اس نے دیکھی کہ آگ بجھ رہا ہے تو وہ چھت پہ چڑھ گئی. چھت پہ چڑھ گئی تو وہ یوں ہوا کہ بول رہی تھی کہ پورا اس پہاڑوں میں عجیب و غریب چرند پرند، اور کسی کا منہ سیدھا کٹا ہوا تھا، کس طرح ہمارا اس طرح کے تھے، عجیب و غریب لوگ تھے. بولے اس گاؤں کے ارد گرد طواف کر رہے تھے.
تو دیکھو کتنا بڑا معجزہ تھا. جیسے میں نے یہ دیکھا پورا مڑ کے اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے پورا دیکھ لیا کہ پورا اس کے ایک گاؤں کے ارد گرد جو ہے نا وہ پورا جہاں شاہ علی شاہ کا سٹے ہوا تھا اس آغا سمت کے روپ میں تھا. بولا یہ پورا گاؤں کے ارد گرد پورا پہاڑوں پہ سب جگہ لوگ گھوم رہے تھے, انسانوں کے پر لگے ہوئے تھے, وہ ارد گرد طواف کر رہے تھے. بس بولے اس دوران مجھ پہ جو ہے نا وہ بے ہوشی چھا گئی. اس کے بعد پتہ چلا کہ صبح شور ہوا کہ بھائی وہ چھت پہ بے ہوش ہو گئی ہے. پھر انہوں نے لوگوں نے جو وہاں پر رہتے تھے سب نے جمع ہو گئے, اس کو پانی منہ پہ لگا دیا تو وہ جاگ گئی. اس کے علاوہ ایک اور خاتون کے ساتھ بھی ہوا تھا, لیکن اس بزرگ خاتون کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو وہ میرے جو دادی تھی پردادی, اس کا نام تھا فیروزہ. اچھا, اور میرے جو پردادا جس کے وائف کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اس کا نام شاید قلندر شاہ ہے. تو وہ پھر وہاں پر یہ ہوا, اس کے بعد اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ سب ماجرا بیان کی. پھر اس کے بعد امام کا دیدار کا پروگرام ہوا. وہاں پر امام نے وہ جس گھر میں سٹے کیا تھا وہاں دیدار دیا. دیدار میں پھر ان کو بہت دعائیں دیں, اور دعا میں سب سے بڑا بات جو ان کے لیے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ میں بہشت کے دروازے پہ میں خود ہی ہوں, آپ لوگ فکر نہیں کرنا. کتنا بڑا معجزہ یار. ہم بد نصیبوں کو پتہ نہیں شاید یہ دن دیکھنے ملے گا نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد آگے امام سے انہوں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں فصل نہیں ہوتی ہے. امام نے جب دعا کی اس کے بعد جو گندم ہے وہاں پر جو نا ہنزہ میں نہیں پکتا تھا, لیکن وہاں پکنے لگا گندم. اور گندم کا جو ٹینی ایک ہوتی اوپر ڈبل وہ خوشہ جس سے بولتے ڈبل ہوتا تھا. اور آج بھی یہ معجزہ کا اکثر کھیتوں میں یہ نکلتا ہے, اور یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ڈبل ہوتا ہے. ایسا تو بہت کم جگہ ہوتا ہے. ابھی سائنٹیفک طریقے سے کچھ کی ہوگی تو الگ بات ہے, لیکن اس وقت یہ معجزہ تھا. اس کے بعد اس گاؤں میں قدرتی طور پہ لوگوں کے پاس جانور زیادہ پلنے لگے, فصل زیادہ ہو گئی, اور وہ خوبانی کے جو درخت تھے اس زمانے میں جو انہوں نے لگایا تھا اس میں بھی فصل بہت ہونے لگی. وہ پہلے بولتے کہ وہ سردی کی وجہ سے پکنے سے پہلے وہ جو نا سکڑ جاتا تھا وہ بھی پکنے لگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے امام سے عرض کی تھی کہ پروردگار ہمارے یہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہوں گے جب تک یہ آپ کے مرید رکھنا, اور ان کو ہمیشہ اپنا رحمتوں کے نوازش کرنا. امام نے کہا تھا کہ مصر شہر ایک وقت آئے گا کہ شہر مصر بنے گا. شہر مصر سے بتنے کہ میرے خیال میں علم کا شہر کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا رب نے چاہا تو شہر مصر بنے گا. اور دوسرا کہ دعا میں بہت زیادہ دعائیں دی تھی, اس کی وجہ سے وہاں بہت جلدی لوگوں کے روزگار کے ذرائع پیدا ہو گئے. کبھی انسان پہ وہاں پر جو نا تکلیفات نہیں آئے. یہ امام کے رحمتوں کا ثمر تھا. پھر وہاں سے دوسرے دن رخصت ہوا. رخصتی کے بعد واپسی پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ آ کے جگہ کا نام میں بھول گیا ہوں, کہ ایک خوشگاہ نے امام کو سجدہ کی. وہ گوجال کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. خوشگاہ نے امام کو سجدہ کی تو چلتے چلتے مطلب وہ کہ بندہ اپنے خوشگاہ کو لے کے آ رہا تھا, اس نے اس سے ہاتھ چھڑا کے مطلب جو رسی تھا چھڑا کے امام کو سجدہ کی تھی. بہرحال بہت سے معجزات تھے اس وقت. شاہ علی شاہ کا جو امام آغا سمت کے روپ میں سفر کرتا تھا, مطلب انگریزوں کا سفیر بن کے آغا سمت کے روپ میں. ان میں سے ایک معجزہ کا تو میں نے کچھ معجزات کا ذکر کیا. اس کے بعد بھی بہت سارے معجزات ہوئے, ہنزہ کے اندر ہوئے ہیں. ان کا بھی میں ابھی دوسرے سٹیپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. لیکن آپ بھی جو ہے نا یہ مسگر گاؤں کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگ وہاں جائیں. ابھی دنیا جدید ہے, آپ لوگ تو ویسے بھی ٹورزم کے شوقین ہیں, تو وہاں جا کے یہ بھی معلومات کریں. شکریہ. یا علی مدد. مولا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد الہی کی روشنی اور چراغ جلتے. احساس خدا
شمع